السلام علیکم ویورز، آج کی یہ خوبصورت ویڈیو ہماری ویور بھٹ آسما کی بھرپور ریکویسٹ پہ بنائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل اپنا دست شفقت رات کو پھیلاتے ہیں تاکہ دن کے گناہ گار کی توبہ قبول کریں، اور دن کو اپنا دست شفقت پھیلاتے ہیں تاکہ رات کے گناہ گار کی توبہ قبول کریں، یہاں تک کہ قیامت کی سب سے آخری علامت ظاہر ہو، اور وہ یہ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ جب کسی انسان کا ایمان آباد ہو جائے تو پھر شیطان کا جہان سنسان ہو جاتا ہے۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ انسان کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں میرے گناہ معافی کے لائق نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، تم میرے رحم کو لوگوں کی نظر سے دیکھتے ہو؟ میں نے تو کبھی تمہارے گناہوں کو لوگوں کی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، انہیں اپنے قریب لانے کے مواقع فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سوچیں، یہ جو بار بار مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر آنا بند ہو جائیں تو فکر کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں قریب کرنے کی ہدایت دینے کی کوئی نہ کوئی نشانی جو بھیج رہا تھا وہ آنا بند ہو گئی ہے۔ پریشانیاں اور مصیبتیں آنا خطرے کی بات نہیں ہے، ان میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، کوئی سبق، کوئی نشانی، کوئی راز۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے تعلق توڑ لے۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں گم ہونے دے۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کوئی پریشانی ہی نہ آئے، اور یوں بالآخر آپ اللہ سے تعلق کو اہم ہی نہ سمجھیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے حقیقی وجود، اپنی روح کو بھول بیٹھیں اور اس کی نشو و نما کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ روح سے اس کا سب سے اہم تعلق چھین لیں، اللہ سے جڑے رہنے کا تعلق، اور آپ کو علم بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے کہ اس کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کشادگی کا انتظار بہترین عبادت ہے، اس لیے اپنی کشادگی کا انتظار کیجیے۔ بے اولادی، اولاد کی معذوری یا بیماری یا اولاد کا ہو کر مر جانا، یہ سب کوئی قرض نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی آزمائش تھی، یہ بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، ہو سکتا ہے روز قیامت آپ کو کشادگی کے انتظار میں گزارے یہ ماہ و سال بہت قیمتی لگیں، کیونکہ یہ وقت آپ کو وہ دے جائے گا جو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم گناہ گاروں پہ کتنا بڑا احسان ہے، یا اللہ تو نے عطا کر دیا، پھر ماہ رمضان ہے۔
روزہ دونوں طرح سے ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث ہے، اس لیے روزے کا فلسفہ قرآن مجید میں تقویٰ بتایا گیا ہے۔ شروع سے سنتے آئے ہیں کہ ہم بہت سارے نیک کام کر لیں گے تو جنت مل جائے گی، تو کیا جنت صرف نیک لوگوں کی ہے؟ کیا نیک لوگوں سے گناہ نہیں ہوتے؟ نہیں، جنت ان کی بھی ہے جو خود کو گناہوں سے نکال کر جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ اگر جنت میں صرف نیک لوگ جا سکتے تو اللہ تعالیٰ گناہ کا تصور ہی کیوں بناتا؟ اس لیے تاکہ انسان معافی مانگنے کے لیے اس کے در تک آتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق جڑا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ معافی کے لیے آنے والوں کی آواز سن سکے، ان کے معافی کے لیے گرتے آنسو دیکھ سکے، تاکہ جب بھی بندہ معافی کی نیت سے جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ محبت کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی تو پسند ہے، گناہوں پر پچھتاوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہوتی جو اس کا کفارہ بنے تو اللہ تعالیٰ اس پر غم مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کا کفارہ بن جائے۔ یقین جانو اس گناہ گار سے اچھا کوئی نہیں جو گناہ کے بعد نادم ہو کر اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے۔ اعمال پر نیتیں اکثر سبقت لے جاتی ہیں اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ کب ایک گناہ گار شخص اپنے رب کا پسندیدہ ترین ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہمارا رب ہر رات جس وقت رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے آسمان دنیا پر اترتا ہے، پھر فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ سنو، وہ بلندیاں عطا کرنے والا ہے، یعنی الرافع، تم اپنی ذات اس کے حوالے کر کے تو دیکھو۔ شرمندگی کے آنسوؤں میں بہت طاقت ہے، اور اگر تمہیں یہ آنسو نصیب ہو رہے ہیں تو خود کو خوش قسمت جانو۔ اپنے گناہوں کا احساس ہو جانا بہت بڑا انعام ہے اس رب کا۔ یہ احساس وہ نہ دلاتا تو تم تو اپنی آخری سانس تک غفلت میں پڑے رہتے۔ بس اٹھاؤ اپنے گناہوں کی پوٹلی اور اس رب کے در پر جھک جاؤ، اس کی رحمت تمہیں اپنا سایہ نصیب کر دے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا؟ سوچا ہے کبھی جب ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کر رہے تھے نا،
اور پھر جب بڑے ہوئے قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا، آپ کو سنبھالا، آپ کو عقل و شعور دیا، آپ کو صحیح اور غلط میں فرق بتایا، اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کے ذریعے، اور سب سے بڑی خوش قسمتی آپ کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمارا خاص مددگار بن جاتا ہے، ہمارے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں اپنی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا، اور ہمارے دل کو ہر نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے راضی کر دیتا ہے۔ وہ ہمیں استغنا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، ہمارے پاس جو ہے اس پر ہم راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہو کر تو دیکھو۔ ہم نے بس کوشش کرنی ہے اللہ کی ہر بات ماننے کی، کوشش کرنی ہے صبر کرنے کی، کوشش کرنی ہے گناہ سے بچنے کی، کوشش کرنی ہے غصہ ضبط کرنے کی، کوشش کرنی ہے زبان، کان اور آنکھوں کی حفاظت کی، کوشش کرنی ہے دل کی سلامتی کی، کوشش کرنی ہے مثبت رہنے کی۔ ہمارے بس میں صرف کوشش ہی تو ہے، اس سے زیادہ اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ بھی کیا ہے۔ ضروری نہیں ہم اپنی ہر کوشش میں کامیاب ہو جائیں، کبھی 20% کامیابی ہوگی، کبھی 60، کبھی 80، اور کبھی پوری طرح ناکام۔ 100% ہر کوشش میں کامیاب ہو جانے والے ہم بنے ہی نہیں ہیں، اور اللہ نے ہم سے پرفیکشن مانگی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہماری کوششیں دیکھ رہے ہیں بس، کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں یا جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سے فرماتا ہے، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے، مسلسل کوشش کرتے رہنا، گر کر پھر اٹھتے رہنا، ہار کر پھر سے ہمت کرتے رہنا۔ کوششوں کے 100% نتائج نہ آنے کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت کی سعی میں لگے رہنا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ میری کوششیں دیکھ رہا ہے، اللہ میرا تھکنا دیکھ رہا ہے۔ اور کیا پتہ تمہارا ایک سجدہ تمہارا دل پلٹ دے، اور کیا پتہ تمہارا ایک آنسو تمہیں اللہ سے ملا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ اور جو 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے، تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اسے جہنم سے نجات دے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔